ملک حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ ملک حویلی کے سب سے لاڈلے سپوت کی شادی اس کی من پسند عورت سے ہو چکی تھی، وہ عظیم ملک، جس سے پورے 10 گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے۔ اس کا غصہ اس قدر خطرناک تھا کہ لوگ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی گھبراتے تھے، مگر ایک وہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا، اور آج وہ لڑکی اس کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے شامل ہو چکی تھی۔ آج تو عظیم ملک خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کمسن، خوبصورت اور نازک حسینہ، نہ جانے کہ کب اس 23 سالہ عظیم ملک کی ساری دنیا تہبالہ کر گئی تھی، وہ خود نہ جان پایا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے اس نے ڈور نوب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ عظیم جیسے ہی اندر داخل ہوا، گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ واپس پلٹا اور دروازہ لاک کیا، پھر نظر سیدھا بیڈ پر گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شاید سو گئی تھی۔ عظیم نے شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی، پھر نرمی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ماتھے پر ٹیکا، کانوں میں جھمکے، گلے میں خوبصورت زیور، ناک میں نتلی پہنے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے۔ وہ اس وقت عظیم کے دل کے سارے تار چھیڑ چکی تھی۔ عظیم نے ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے اور احتیاط سے اس کے کانوں سے جھمکے اتارے، پھر اس کے ماتھے سے ٹیکا اتارا، اس کے بعد اس کی نتلی اتاری۔ عظیم اس سے زیادہ خود پر ضبط نہ کر سکا، اس کے چہرے پر جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ زرویشا کے ساکت جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ عظیم نے بند آنکھوں پر لب رکھے، اس کے بعد اس نے نرمی سے زرویشا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زرویشا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی نیند ایک جھٹکے سے اڑی۔ اس نے غائب دماغی سے سمجھنے کی کوشش کی آس پاس کیا چل رہا ہے، پھر اس نے فوراً عظیم کی قمیض کو کالر سے مٹھی میں دبوچا۔ اس کے چہرے پر جسم کا سارا خون جس سمٹ گیا تھا۔ عظیم اپنی پیاس بجھا کر کچھ سیدھا ہوا، دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ زرویشا کی آنکھیں نیند کی کمی کے باعث لال ہو چکی تھی۔ عظیم کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ وہ 20 سالہ زرویشا ملک تھی، خوبصورتی اور نزاکت کی مثال، جو سالوں سے اپنے اس حسن سے عظیم ملک کا دل مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ پہلے تو وہ اس محبت اور اس دل لگی سے ڈرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر ہی رہے گا، کیونکہ اس کے بنا رہنا ناممکن سا تھا۔ اسے سائڈ ٹیبل سے دراز کھولا، پھر وہاں سے ایک جیولری باکس نکالا، زرویشا کی کلائی سامنے کی، اس کی کلائی میں خوبصورت بریسلیٹ پہنایا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ زرویشا نے مسکرا کے اس بریسلیٹ کو دیکھا جس پر زوجہ عظیم ملک لکھا تھا۔ زرویشا کو بریسلیٹ دل و جان سے زیادہ خوبصورت عزیز لگا۔ عظیم نے اس کے گلے سے وہ وزنی ہار اتارا، پھر اس کا دوپٹہ اس کے سر سے ہٹائے، اس کے سارے بال کھول دیے۔ زرویشا کے خوبصورت براؤن بال اس کے سر سے بکھرے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر گئے۔ عظیم کی آنکھوں میں خمار ابھرا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قمیض کے بٹن کھول کر اسے اتارا، پھر زرویشا کے وجود پر مکمل قابض ہوا۔ زرویشا نے اس کے لمس میں نرمی محسوس کی، اسے کچھ حوصلہ ملا۔ عظیم کے لب چہرے پر سرکتے اس کے گلے تک آئے۔ میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا تھا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ زرویشا کے کان میں سرکوشی کرتے اس نے کان کی لو تو دانتوں تلے دبایا۔ زرویشا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو پھر ہینڈسم وہ بھی بلا کا تھا، اور وہ تو سالوں سے اپنے دل میں اس شخص کو بسا کر بیٹھی تھی۔ جس دن اس نے کہا تھا کہ اسے زرویشا سے شادی کرنی ہے، اس دن تو زرویشا نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی مراد اس طرح بھی پوری ہو سکتی تھی، یہ تو کبھی بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس شخص کے عشق میں ویسے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے بنا دیر کیے ہاں بول دیا۔ وہ دونوں تھے بھی کزن، اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، یعنی کہ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ عظیم نے اسے نہایت نرمی سے چھوا، اسے یہ احساس دلایا کہ وہ بہت خاص ہے۔ زرویشا کی آنکھوں سے 2 انمول موتی ٹوٹ کر نکلے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس نے زرویشا کی انگلیوں میں اپنی کھردری انگلیاں الجھائی۔ زرویشا نے اس کے سینے میں چھپنے کی ناکام سی کوشش کی، مگر بے سود۔ زرویشا نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی، وہ پور اس کی محبت کی بارش میں بھیگ چکی تھی، اس کے رنگ میں رنگتی وہ عظیم ملک کے جسم و روح کا حصہ بن گئی۔ عظیم نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ یہ ملک حویلی تھی جس کے سردار نجیب ملک تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا سلیمان ملک، اس سے چھوٹا ارمان ملک، ان سے چھوٹا اورحان ملک، اور سب سے چھوٹا عثمان ملک۔ سلمان ملک کا ایک ہی بیٹا تھا عظیم، اور اس سے چھوٹے ارمان ملک کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عظیم ملک اور چھوٹی بیٹی رملہ ملک۔ اس سے چھوٹے اورحان ملک کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی مشل ملک اور چھوٹی زرویشا ملک۔
ان سے چھوٹے عثمان ملک کا ایک ہی بیٹا تھا، حاتم ملک۔ اسلام ملک کی شادی مشل سے ہو چکی تھی، وہ بھی عظیم کی طرح اپنی بیوی کے لیے پورا پاگل تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا اور اب تو حویلی میں ایک ننھا مہمان بھی آنے والا تھا۔ مشین ملک اس حویلی کی بڑی بہو تھی، اس لیے سب اس کی بہت کیئر فکر اور عزت کرتے تھے، مگر وہیں ایک ایسا وجود بھی تھا جسے مشل زہر لگتی تھی، اور وہ تھی رملہ۔ سالوں سے رملہ نے اسلام ملک سے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، مگر اس نے رملہ کو چھوڑے مشل سے شادی کر لی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ نفرت رملہ کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اسلام کی شادی ہوئی تو تب رملہ کے باپ نے اس کی شادی بھی کر دی تھی، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک موزوں رشتہ آیا تھا، اور اس وجہ سے وہ ابراڈ میں ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر وہیں اپنا بزنس کرتا تھا، مگر وہ مشل کو پھر بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اندر بدلے کا ابال دن بدن شدید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب عظیم کی شادی کے موقع پر حویلی میں موجود تھی، مگر جیسے اسے پتہ چلا کہ مشل ماں بننے والی ہے، اس کے وجود میں شرارے ہی پھوٹ پڑے تھے۔ اب اس کے دماغ میں صرف مشل کو تکلیف دینے کی پلاننگ ہی چل رہی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، ولیمہ بھی ایک وسیع عرض پیمانے پر ہوا۔ آج کل عظیم خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت خوش تھا۔ زندگی کی ساری خوشیاں اس کے پاس تھی۔ شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور یہ دوپہر کا وقت تھا جب مشل سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر رملہ پر پڑی، جو سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ مشل نے کوئی نوٹس نہ لیا، وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان ہی رک گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضروریشہ کی نظر مشل پر گئی تو فوراً اس کے پیچھے آئی۔ مشل رملہ کے پاس سے گزر کر نیچے ہی اتر رہی تھی۔ رملہ مشل کے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی کہ ایک زوردار دھکا مشل کو مارا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی، اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں آ گیا۔ ضروریشہ نے رملہ کو دھکا دے کر سائڈ کیا اور جلدی سے مشل کی کلائی پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ مشل کی آنکھوں کے سامنے دھندلے مناظر نمایاں ہوئے، اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخیں نکل گئی، مگر ضروریشہ نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپی، کچھ نہیں ہوا، اس نے مشل کو جھٹکا دے کر ہوش دلایا۔ مشل خاموش ہو گئی، مگر یہ چیخیں مشل کی نہیں تھی۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ نیچے گئی جہاں رملہ سیڑھیوں کے دھانے پر گڑی چیخ رہی تھی۔ مشل کی آنکھیں خوف سے پھیلی اور درویشہ کے چہرے پر بھی خوف نمودار ہوا۔ چیخوں کی پکار کی آواز سن کر حاتم، ارزم اور اسلام بھاگتے لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں رملہ زمین پر گری تھی اور وہ دونوں سیڑھیوں کے درمیان ساکت کھڑی تھی۔ اسلام فوراً رملہ کی طرف بھاگا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ درویشہ کو یقین نہ آیا کہ اس کی وجہ سے رملہ گر گئی، وہ تو بس مشل کو گرنے سے بچا رہی تھی، مگر جب اس نے رملہ کو دھکا دے کر سائڈ کیا تب مشل کے بجائے رملہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گری۔ اسلام نے مشل کی سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، وہ فوراً اس کی جانب بھاگا تھا۔ مشل، تم ٹھیک ہو نا؟ مشل نے خوفناک نگاہوں سے اسلام کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ رملہ اب بھی اس سے اس کا بچہ چھیننے والی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، اس عورت نے مجھے میرا بچہ چھیننا چاہا۔ وہ اسلام کا گریبان پکڑ کر تڑپتی ہوئی چیخی تھی، کیونکہ لمحوں میں اس کے دل اور دماغ پر ڈر حاوی ہو گیا تھا۔ اسلام فوراً سے اسے ہسپتال لے گیا۔ اسلام نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میری غلطی ہے، مجھے تمہارا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ جو خود اس وقت مشل کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا، بس کچھ کام کے سلسلے میں وہ مردان خانے میں گیا تھا۔ وہیں وہ تینوں بیٹھے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے جب ان کے کانوں میں رملہ کی چیخیں گونجی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور اس وقت کملی ہوئی لگی۔ اگر وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی تو کیا ہوتا؟ درویشہ خوف سے کانپتی ایک جانب سیڑھیوں پہ کھڑی تھی۔ اگر رملہ کو کچھ ہو گیا تو؟ ارزم اسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رملہ اس کی لاڈلی بہن ہے۔ رملہ کی خاطر وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ اور ارزم کا غصہ کیسا تھا، یہ بات تو سارا گاؤں جانتا تھا، اور اس کے غصے سے تو سب کو ڈر لگتا تھا۔ درویشہ کا ڈر حاوی ہو گیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ رملہ بھی ماں بننے والی ہوگی، اور اس حادثے میں اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ درویشہ تو صرف مشل کو بچا رہی تھی، اس کا رملہ کو تکلیف پہنچانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، اور رملہ کی بھی بالکل بڑی بہنوں کی طرح ہی عزت کرتی تھی، مگر رملہ کے دل میں ان دونوں بہنوں کے لیے صرف نفرت تھی۔ رملہ بیڈ پر زخمی پڑی رو رہی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، ابھی مجھے اس خوشی کو محسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور ان دونوں نے مجھے میری خوشی سے چھین لیا۔ ان دونوں بہنوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح چلائی اور ہاتھ سے اس نے درویشہ اور مشل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رملہ کے کمرے کا ہی منظر تھا
जहाँ इस वक्त ज़ोबिया बेगम, जो कि अर्ज़म और रमला की माँ थी, उनके अलावा सुमैया बेगम, अजलान मलिक की माँ भी यहीं मौजूद थी। अर्ज़म, ज़ुरविशा, अजलान और मशल मौजूद थे। ज़ुरविशा ने हिम्मत करते सच बताने का फैसला किया। ये झूठ बोल रही हैं, मैंने खुद इन्हें अपनी आंखों से आप ही को धक्का देते देखा था। मैं सिर्फ आप ही को गिरने से बचा रही थी, इस चक्कर में ये गिर गई। सच कहते हैं, ये दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। उन्होंने एक माँ होकर दूसरी माँ से इसका बच्चा छीनना चाहा। अल्लाह पाक ने इनकी शैतानी मंसूबे नाकाम करके इनकी अपनी झोली खाली कर दी। ज़ुरविशा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई थी। रिमला और ऊंची आवाज़ में फूट फूट कर रो पड़ी। ये सुन रहे हैं भाई, ये खुद कह रही है इसने मुझे धक्का दिया। ज़ुरविशा तो इतने बड़े इल्ज़ाम पर साकित रह गई। अर्ज़म, ये झूठ बोल रही है, मैंने सिर्फ आप ही को गिरने से बचाया, ये खुद गिरी हैं। एक तो ये झूठ बोलती हैं, ऊपर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे ही कातिल करार। बहुत हिम्मत करते उसने ना बोलते। उसने अर्ज़म को अपनी वजाहत देनी चाहिए, मगर अर्ज़म का हाथ उठा और ज़ुरविशा के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। ज़ुरविशा ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे अर्ज़म को देखा, जिसकी लाल अंगारा आंखें बता रही थी कि वो गुस्से में है। मुझे पता नहीं था ज़ुरविशा, तुम रिमला से इतनी नफरत करती हो। अल्फाज नहीं थे, पिघलता हुआ शीशा था। ज़ुरविशा के गालों पर आंसू बहते उसका चेहरा गीला करने लगे। अपनी शक्ल गुम कर लो, एक तो तुम्हारी वजह से रमला का बच्चा नहीं रहा, ऊपर से तुम इतनी हठधर्मी दिखा रही हो, उस पर तंज कर रही हो। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए तब तक मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। ज़ुरविशा ने बेयकीनी से अर्ज़म का ये रवैया देखा। वो पिछले कुछ दिनों से उससे खिंचा खिंचा था और आज शादी के तीसरे हफ्ते उसे एक थप्पड़ रसीद कर चुका था। तो आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बहन के बच्चे की कातिल हूँ? उसने बेयकीनी से अर्ज़म से पूछा। अर्ज़म ने इस्तंसिया मुस्कुराहट पास की। बहुत जल्दी समझ आ गई। इतना हद तक अमीज़ लहजा, ये वो अर्ज़म तो नहीं था जो ज़ुरविशा पर अपनी जान वार देता था। वो रोती हुई नफ़ी में सरहलाती वापस पलटी और भाग कर अपने पहले रूम में आई। मशल ने अफसोस से अर्ज़म का ये रवैया देखा। आप सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं। काश आपने सच की तस्दीक कर ली होती अर्ज़म भाई। उसने मेरी जान बचाई है और आपने उसी पर हाथ उठाया। किसी ने सच कहा है, जब औरत हासिल हो जाए तो उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं रहती। मुबारक हो, आज आप में और आम मर्दों में कोई फ़र्क नहीं रहा। वो शिकस्ता लहजे में कहती ज़ुरविशा के कमरे की जानी पड़ी। अर्ज़म को एक ही पल में अपनी गलती का एहसास हुआ। एक तो गलती उसकी अपनी बहन के ऊपर से गुस्सा भी ज़ुरविशा पर हो गया था। मशल के कमरे से निकलने के बाद अज़ाम में निकल गया। ज़ुरविशा को यकीन नहीं आ रहा था कि अर्ज़म ने उस पर हाथ उठाया। मशल कुछ देर उसके पास बैठी रही, उसे हौसला दिया, उसे समझाया। उसे भी गुस्से से बात करनी नहीं चाहिए थी और ये कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। ज़ुरविशा बेबसी से रोती रह गई। आज उसे अपनी हैसियत समझ आ गई थी। जब उस शख्स का दिलचाह मोहब्बत की अपनी कुर्बत थी और जब दिलचाह थप्पड़ मारकर खुद से दूर झटक दिया। वो भी अहद कर चुकी थी कि अब अर्ज़म को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। ये रात का कोई पहर था। इस वक्त ज़ुरविशा अपने पुराने कमरे में थी। जब से अर्ज़म ने उसे थप्पड़ मारा था उस दिन से उसी कमरे में रह रही थी। अब उसके सामने आना बहुत कम कर दिया था। वो इससे सख्त नाराज़ थी। वो बेड पर लेटी थी, दिल लहू लुहान था। सुकून की नींद तो उसे आने से रही। पिंक रंग के सिंपल सी ड्रेस में बाल चेहरे के गिर्द बिखरे थे। उसे तो अपनी भी होश नहीं थी। बाल क्या संभालती, चेहरे पर जर्दियाँ घुल गई थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने बेहद हैरत से दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ कोई अंदर दाखिल हो चुका था। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो लॉक लगाया था। वो क्यों भूल गई कि अर्ज़म के पास डुप्लीकेट की चाबी होगी? वैसे भी रात की इस पहर उसके कमरे में कोई दूसरा तो आ नहीं सकता था। अर्ज़म की मौजूदगी महसूस करते हुए ज़ोर से आंखें मीच गई। वो कदम कदम चलता उसके पास आया, फिर बैठ गया। ज़ुरविशा, उठो, कमरे में चलो। जैसे वो जानता था कि ज़ुरविशा सोई नहीं है, मगर ज़ुरविशा के जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। ज़ुरविशा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उठो और ऊपर कमरे में चलो। उसने ज़ुरविशा को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। ज़ुरविशा ने भी सच होती आंखें खोली। यही मेरा कमरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी आंखें तकलीफ की ज़्यादती से लाल हो गई थी। पूरे एक माह बाद उसे याद आया था कि ज़ुरविशा भी इस दुनिया में मौजूद है। अर्ज़म ने बेयकीनी से उसकी हठधर्मी देखी। तुम शायद भूल गई हो कि शादी के बाद शौहर के साथ उसके कमरे में रहा जाता है। वो दबा दबा सा गिराया था। मैं कुछ नहीं भूली, भूल तो आप गए हैं। मुझे थप्पड़ मारकर यही कहा था ना कि अपनी शक्ल गुम कर लो और आपके सामने ना हो। यही मोहब्बत और इश्क था आपका।
میرا وجود حاصل کیے مجھے بے مول کیا اور سب کے سامنے میری عزت 2 ٹکے کی کر دی۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی۔ اس کی آخری بات تو ارجن کے اپنے روح پر کسی تھپڑ کی طرح لگی تھی۔ اس نے درویشہ کا منہ دبوچا۔ اس وقت میں شدید تھکن کا شکار ہوں، مجھے صرف سکون چاہیے۔ مگر نہیں، تمہیں تو میری مردانگی دیکھنی ہے نا؟ ارجن سرد لہجے میں اس کے چہرے پر دہاڑا کہ درویشہ کے بدن میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے درویشہ کو کمر سے دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائی اور پھر وہ بہت شدت سے درویشہ کے چہرے پر جھکا، اپنی ساری تکلیف اس کے اندر اتارنے لگا۔ درویشہ جی جان سے تڑپ اٹھی، مگر آج ارجن کا اس کی حالت پر رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے دانتوں سے دباؤ ڈال کر خون کا ذائقہ دونوں کے منہ میں گھل گیا۔ اس کے ہونٹ آزاد کیے اور اس کے گلے پر جھکا۔ درویشہ نے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ ایک تو رملہ کا سیڑھیوں سے گرنا ارجن ملک کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، اوپر سے درویشہ بھی اس کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ وہ درویشہ کے وجود میں کھوتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اسے اس وقت صرف سکون ہی چاہیے تھا، اور مرد کی ذات کا سکون خدا نے عورت میں ہی رکھا ہے۔ درویشہ کے دونوں ہاتھ اس نے تکیے سے پن کیے۔ درویشہ کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی تھی۔ ارجن کی گرین آنکھوں میں خون اترا۔ کس بات کے ڈر سے بہاری ہو؟ شوہر ہو تمہارا، اگر مجھے سکون چاہیے ہوگا تو تمہارے وجود سے ہی لوں گا نا۔ اب اگر ایک اور آنسو یا سسکی نکلی تو میں تمہارے ساتھ بہت بے رحمی سے پیش آؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں دہارا تھا۔ درویشہ نے اپنی سانسوں کی آواز کو بھی ساکن کر دیا۔ ارجن نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، پھر کچھ اوپر ہوا اور شرٹ اتار پھینکی۔ دوسرے ہاتھ سے کمبل کھینچا اور درویشہ کے وجود پر سایہ فگن ہوا۔ درویشہ ذیت سے آنکھیں مچ گئی۔ اس کے ہونٹ درویشہ کے کندھوں پر آئے، پھر ارجن نے پوری شدت سے وہاں دانت کاڑے۔ درویشہ کے جسم میں جلن سی اتری، اسے اب تکلیف دے رہا تھا۔ درویشہ نے بیڈ شیٹ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچی، دانت پہ دانت سختی سے جمائے۔ اس نے ساری آنکھوں اور سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ارجن کے وجود پر مکمل طور پر قابض تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ اس کی ساری شدتیں بہت مشکل سے برداشت کرتی بے حال ہوئی۔ اسے اپنے انگ انگ سے تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ارجن کو اپنے سینے میں سکون اترتا محسوس ہوا، اس کی دیوانگی کا خمار اترا تو اسے اپنے سینے میں بھیج دے گہری نیند میں اتر گیا۔ درویشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کی جلن قابو کیے وہ آنکھیں بند کر دی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارجن کی آنکھ صبح کی 8 بجے کھلی۔ کچھ دیر اپنے حواس بحال کرتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھا۔ نظریں سیدھا درویشہ کے چہرے پر گئی۔ ارجن کے تاثرات سوار تھے۔ اس کی طرف جھک کر اس کی شرٹ ٹھیک کرتا اٹھا، اپنی شرٹ پہنی، پھر ایک ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی چھوئی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ ارجن اسے سوتا چھوڑ کر اپنے کمرے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد فریش ہوتا دوبارہ وہ درویشہ کے کمرے آیا۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ ارجن نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی کسی کام کے سلسلے میں کورٹ جانا تھا۔ درویشہ کی آنکھیں دن کے 11 بجے کھلی۔ کچھ دیر تک وہ لیٹی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھی۔ نظر سارے کمرے میں گونجی۔ رات کا منظر یاد کرتے اس کی آنکھوں میں تکلیف اکٹھی ہوئی تھی۔ آنسو پلکوں کی باہر دوڑتے گالوں پر بہنے لگے اور ارجن ملک سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو ارجن ملک، اپنا پسندیدہ ڈائلاگ بولتی وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی، پھر ڈریسنگ کے ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا۔ بار بار میسج آ رہے تھے، پھر اچانک کال آنے لگی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی، پھر اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل تک آئی۔ اپنا موبائل اٹھایا، ارجن کی کال تھی۔ درویشہ کے چہرے پر چھائی تلخی گہری ہوئی۔ اس نے کال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی، موبائل ہاتھ میں پکڑے بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ پل بعد کال کٹ گئی۔ دوبارہ ایک میسج آیا۔ درویشہ نے میسج اوپن کیا۔ گڈ مارننگ وائف۔ دوسرا میسج تھا، امید ہے اچھی نیند آئی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ میسج تھے، تمہارے بیڈ کے سائڈ ٹیبل ڈراز میں بخار کی میڈیسن رکھ کے آیا ہوں، یاد سے کھا لینا۔ اور ہاں، آج شام میری حویلی میں داخل ہونے سے پہلے واپس کمرے میں چلی جانا، ورنہ میں رات کو پھر آؤں گا اور تمہارے ساتھ کل رات سے زیادہ بے رحمی سے پیش آؤں گا۔ اور اگر تم تب بھی واپس میرے کمرے میں نہیں گئی تو میں اپنا بوریا بستر اسی کمرے میں سیٹ کر لوں گا۔ تم مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ درویشہ کو اپنی جان حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ابھری۔ آخری میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا، میں جانتا ہوں تم کال ریسیو نہیں کرو گی، اس کے لیے الگ سے سزا ملے گی، تیار رہنا۔ آخری میسج پڑھتے درویشہ نے اتنی تیزی سے موبائل بیڈ پر پھینکا جیسے کرنٹ لگیا ہو۔
اسے سمجھ نہ آئی کہ اپنی بے بسی پر روئے یا ہنسے۔ وہ وہیں بیڈ پر گرنے سے انداز میں بیٹھی اور پیٹ پوٹ پوٹ کر روتی۔ عظیم عصر کے بعد حویلی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کا رخ درویشہ کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے واش روم اور ڈریسنگ روم چیک کیا۔ عظیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مطلب اس کی بیوی اس کی وارننگ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ پرسکون ہوتا اوپر اپنے کمرے میں آیا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عظیم نے دیکھا کہ آج بھی کمرے کی ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 1 مہینے سے اس کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا غصہ اب آسمان کی طرف چھونے لگا۔ فوراً نیچے گیا۔ تائی سے لے کر چھوٹی چاچی تک سب سے پوچھا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ عظیم کا دماغ بگ سے اڑا۔ واپس کمرے میں آیا اور درویشہ کو کال ملائی، مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ عظیم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب اسے اسلام کے کمرے سے درویشہ کے موبائل کی گھنٹی سنائی دی، اس نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے مشعل کی آواز آئی کہ آ جائے، تو اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے۔ سامنے ہی مشعل صوفے پہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں پر آئل مالش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عظیم کا دل تو کیا کہ ایک تھپڑ اسے رسید کرے، مگر خود پر ضبط کر گیا۔ مشعل کی نظر جیسے ہی عظیم پر پڑی، اس نے کچھ الجھن سے عظیم کو دکھا۔ خیریت عظیم بھائی؟ اس نے استفسار کیا۔ عظیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے براہ راست درویشہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ درویشہ کے ہاتھ 2 پل کے لیے کپکپائے۔ میں نے ہی بلایا تھا۔ اسلام کچھ ہفتوں کے لیے اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن گیا ہے۔ میں کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے رات کو ڈر لگ جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھے اچھا محسوس ہوگا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مشعل بہت عام سے لہجے میں سوال کر رہی تھی، مگر عظیم نے اس کے لہجے میں صاف اجنبیت محسوس کی۔ اسے خود پر غصہ آیا اور شرمندگی سی ہوئی۔ نہیں، مجھے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ویسے بھی تمہاری بہن ہے، تم دونوں بہنیں ایک ساتھ رہو۔ میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ درویشہ کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے صوفے کے پیچھے نکل کر سامنے آئی اور مشعل کے پاس بیٹھ گئی۔ آنسو ایک ایک کرتے گرتے گالوں پر پھینکنے لگے۔ مشعل نے کچھ تعصب سے درویشہ کو دیکھا۔ وہ آج دوپہر میں ہی مشعل کے کمرے میں آئی تھی اور روتے روتے عظیم کا سلوک کی بھی بتا دیا۔ اس لیے مشعل نے کہا کہ فکر مت کرو، عظیم بھائی سے میں خود بات کر لوں گی۔ مشعل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بس تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ ہی تھے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ راوی چین چین لکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ درویشہ اس وقت کچن میں کھڑی مشعل کے لیے دودھ کا گلاس آن میں رکھ رہی تھی۔ دودھ کو نیم گرم کیا، پھر گلاس اٹھا کر کچن سے باہر نکلی۔ اتنے میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور اسلام اندر داخل ہوا۔ آج وہ پورے 2 ہفتے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ سمیہ بیگم کو دیکھ کر وہ ان سے مل کر ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ گیا۔ درویشہ نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالی اور سیڑھیاں چڑھتی مشعل کے کمرے میں پہنچی اور دودھ کا گلاس اسے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسلام واپس آ گیا تھا۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں واپس آئے گا۔ درویشہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتی دوسرے فلور پر آئی۔ سامنے سے ہی رملا آ رہی تھی۔ درویشہ کو دیکھ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ درویشہ کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ بے تاثر تھا۔ اتنے میں سیڑھیاں چڑھتا اسلام اوپر آیا۔ اونچے اسلام کو دیکھ کر آیا تھا، مطلب اب درویشہ مشعل کے کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ یہ اچھا موقع تھا درویشہ کو واپس اپنے کمرے میں لانے کا۔ ابھی وہ آخری سیڑھی سے پیچھے ہی تھا جب رملا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ وہیں رک گیا۔ کیسی ہو پیاری بھابھی صاحبہ؟ وہ درویشہ پر طنز کر رہی تھی۔ درویشہ نے خاموشی سے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر رملا نے اس کی کوشش ناکام کی۔ ہاں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے بھائی کے قابل ہیں۔ اب دیکھ لیں اپنی اوقات۔ شادی کے 20 دن بعد ہی ذلیل و رسوا ہو کر نکال دیا گیا میرے بھائی نے تمہیں اپنی زندگی سے۔ تم تو لاوارثوں کی طرح اس حویلی کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ہو۔ اس کے الفاظ درویشہ کا دل چھلنی چھلنی کر رہے تھے، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہ ادا کیا اور سیڑھیوں کے دانے پر کھڑے اسلام کا انگ انگ آگ میں جل اٹھا۔ رملا کو اسے تکلیف دے کر جیسے مزہ آ رہا تھا۔ تم سے تو میں بچپن سے نفرت کرتی ہوں، مگر جانتی ہو مشعل، ملک سے نفرت کیوں کرتی ہوں؟ درویشہ پتھر کی مورت بنی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بچپن سے جس چیز کو میں نے پسند کیا وہ ہر بار اس مشعل کو اٹھا کر دے دی گئی۔ ہمیشہ مجھ پر اسے فوقیت دی گئی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بڑی پوتی ہے
اور وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اس حویلی میں صرف اس کی اہمیت ہے، اور سب کچھ میں اضلام سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، مگر نہیں، اسے بھی مشل کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند آتی تھی اسے دے دی جاتی تھی۔ وہ میری ہر چیز پر نظر رکھتی تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لینا چاہتی ہوں۔ رملا کے لہجے میں آگ سے زیادہ تپش تھی۔ رویشا کا روم تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ آنسو آنکھوں کی داڑ توڑتے گالوں پر بہنے لگے۔ اور تمہاری وجہ سے مجھ سے میرے بھائی نے ہاتھ اٹھایا۔ کچھ یاد آیا؟ اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرویشا کو یاد آیا 3 سال پہلے اس نے ارزم کو رملا کو تھپڑ مارتے دیکھا تھا، کیونکہ رملا نے زرویشا کے کردار پر کوئی غلط بات کی تھی، جس پر ارزم کو غصہ آیا۔ میں نے بھی تمہیں تھپڑ پڑوا دیا۔ ویسے میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، بھائی تو پہلے ہی تم سے بدگمان تھے، بس میں نے چنگاری کو ہوا دی۔ اپنی شیطانی منصوبے بتاتی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ زرویشا کو رملا پر ترس بھی نہ سکا۔ کیسی بہن ہیں آپ، اپنے ہی بھائی کو برباد کرتے ایک بار دکھ نہیں ہوا؟ زرویشا بولی تو لہجہ کچھ مضبوط تھا۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اضلام پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم نے میرے بھائی کو اپنے عشق میں پاگل کیے ہم سے دور کر دیا۔ تم دونوں بہنوں نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا۔ تم نے مجھ سے میرا بھائی دور کر دیا، اور اس مشل کی وجہ سے میرے سالوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ رملا کا بس نہ چلا کہ زرویشا کا گلا ہی دبا دے، اور زرویشا تو ایک نئے الزام پر ساکت رہ گئی تھی۔ ارزم کی برداشت اب ختم ہوئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا جیسے ہی اوپر پہنچا، اپنے پیچھے آہٹ محسوس کیے رملا کے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ رملا پیچھے مڑی۔ دیکھیں بھائی، زرویشا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کی بیوی نے مجھے تھپڑ مارا۔ زرویشا کو لگا کسی نے اسے آگ کی بٹی میں جھونک دیا تھا۔ رملا کے الزام پر اس کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ جانتی تھی اب ارزم سے چھوڑے گا نہیں، اور رملا دل ہی دل میں مزہ لے رہی ہوگی۔ زرویشا اوپر کمرے میں جاؤ، ارزم نے نہایت ضبط کرتے گویا حکم سنایا۔ زرویشا کے اندر باہر سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلے گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ارزم کو اپنی سچائی کی صفائیاں دیتی۔ ویسے بھی ارزم نے اسے سنا ہی کب تھا جو اب سنتا۔ رملا کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارزم نے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پھر لاؤنج میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ ارزم کا ہاتھ اٹھا اور اسے رملا کے چہرے پر تھپڑ دے مرا، اور رملا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارزم کو دیکھا۔ زرویشا نے تمہیں تھپڑ اچھے سے نہیں مارا، تو میں نے سوچا ذرا اچھے سے تھپڑ مار دیتا ہوں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ ارزم نے نہایت سرد لہجے میں الفاظ ادا کیے، اور رملا کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ارزم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کے دل میں اتنا زہر ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت پر جب میں نے تمہاری حمایت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم میری بہن ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میری ہی بہن میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ ڈائن بھی وار کرے تو ساتھ کر چھوڑ کر کرتی ہے، مگر تم نے زرویشا پر الزام کی برساتی کر دی۔ میں ہی پاگل تھا۔ زرویشا میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ اس نے تمہاری جان بوجھ کر تمہیں دھکا دیا ہوگا؟ واقعی میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو تم جیسی بہن پر یقین کر لیا۔ ارزم کے لہجے میں تکلیف اور شکست تھی۔ رملا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ ارے تم سے زیادہ اچھی تو وہ مشل ملک ہے۔ وہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ میری عزت کرتی ہے۔ جب مجھے وہ بھائی کہتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کاش میں تمہارا نہیں اس کا بھائی ہوتا۔ ارزم روکا نہیں اوپر چلا گیا، مگر رملا کی آنکھوں میں اس بار شرمندگی آ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے بھائی کے لہجے میں اس قدر تکلیف محسوس کی تھی، لیکن وہ تاثر کچھ پلوں کے لیے ہی تھا۔ وہ دوبارہ سخت خول میں لپٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ارزم اندر داخل ہوا تو وہ خاموشی سے صوفے پر ٹکی تھی، غیر آرامدہ حالت میں ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ ارزم کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، پھر خود پر اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ قدم قدم چلتا صوفے تک آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر زرویشا کا دل بیٹھا۔ اس کا دل خوف سے کانپا۔ کیا ہوا؟ اسے دوبارہ تھپڑ مارے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے مختلف سوچوں کا شکار تھی۔ ارزم کا غصہ بہت اچھے سے وہ جانتی تھی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زرویشا ڈرتی ہوئی پیچھے ہوئی اور صوفے سے چپک گئی۔ ارزم نے اس کا ڈرنا اور دور ہونا بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ دل میں نئے سرے سے کچھ گائل ہوا۔ زرویشا، نرمی سے پکارا۔ زرویشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ زرویشا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے زرویشا کو کپکپانے لگی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، کیا کہتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن جو بھی ہوا اس میں میری ہی غلطی تھی، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، میری معافی بھی تمہاری تکلیف کم نہیں کر پائے گی، مگر میں پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔
کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے نہایت نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ زرویشا کو یقین نہ آیا۔ نیچے اتنا سب ہونے کے بعد وہ کیسے اس سے اتنے پیار سے بات کر سکتا تھا؟ اس نے زرویشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے غور سے زرویشا کا ہاتھ دیکھا جو لال ہو گیا تھا۔ زرویشا کچھ نہ بولی، بس آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلتے ہاتھوں پر آ گئے۔ ارزم کے سینے میں بہت زور سے خنجر پیوست ہوا۔ زرویشا کے آنسو سے بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ زرویشا یار رو تو مت، میں معافی مانگ تو رہا ہوں۔ زرویشا کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ بے بسی سے روتی اپنا ہاتھ منہ پر رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ ارزم بے بسی سے اس کے سامنے بیٹھا، اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کے اندر باہر تکلیف ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا پھر غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پڑی فروٹ باسکٹ اور چھری پر گئی۔ ارزم نے بنا سوچے سمجھے وہ چھری اٹھائی، پھر دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا نا، اس کی سزا تم مجھے ملنی چاہیے۔ میں اس ہاتھ کو ہی کاٹ دوں گا جس نے تمہیں تکلیف دی۔ جنون سے ایک لفظ کہتے اس نے اپنی تیلی پر چھری پھیر لی اور زرویشا کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ زرویشا جی جان سے تڑپی فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا آپ نے؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی، پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال اس کے ہاتھ پر رکھ کے زور سے دبانے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیوں کیا یہ؟ زرویشا تو اسے تکلیف میں دیکھتی درد سے تڑپی تھی۔ ارزم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس ہاتھ نے تمہیں تکلیف دی تھی، اس کی یہی سزا ہے۔ مگر زرویشا بس روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، بہت بہت خون بہہ رہا ہے، دیکھیں پٹی کروائیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل ہی بول پائی تھی۔ اس کا سارا سفید دوپٹہ لال ہو گیا تھا، مگر ارزم کو تو ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ دل کی تکلیف کی پرواہ تھی۔ تم اس طرح روتی رہو گی تو میں دوسرا ہاتھ بھی کاٹ لوں گا۔ ارزم نہایت ہی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کے کان کے قریب سرکوشی کرتا اسے مزید خوف دلا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور جلدی سے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دوبارہ ارزم کے پاس بیٹھی۔ پھر اس کے ہاتھ پر دوپٹہ جو کہ گول مول کیے رکھا تھا اسے کھول کر ارزم کا سارا ہاتھ صاف کیا۔ پھر اینٹی سیپٹک لگا کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے پٹی کی۔ ارزم تو اسے اپنے لیے اتنی فکر کرتا دیکھ ہی مسکرا دیا تھا۔ آنکھوں میں عشق کا خمار ابھرا۔ وہ زمین پر بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پٹی دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے ہو گئی، اور ارزم اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پیرٹ کلر کی سادی سی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں بالوں کی ڈھیلی سے چٹیاں کر رکھی تھی، جس سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ سفید دودیا گلا ارزم کی نظروں کا مرکز بنا۔ اس کے گلے میں انسانی دل کا ایک پینڈنٹ لٹک رہا تھا جو اسے ارزم نے ہی اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اپنے آنسو قابو کرتی، اپنی سرخ آنکھیں اور گلابی پڑتے ناک کے ساتھ اب فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہی تھی۔ ارزم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے کشادہ سینے میں آ کر ٹکرائی۔ ارزم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زرویشا کے بال کانوں کے پیچھے سے اس کا ہاتھ زرویشا کی گال پر مس ہوا۔ زرویشا نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ ارزم نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سوری، اس کے کان میں سرکوشی کی۔ زرویشا کے آنسو اب اس کی اختیار میں نہ رہے تھے۔ وہ پھسلتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے۔ اس کی سینے سے لگی پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ بہت سکون ملتا ہے نا مجھے تکلیف دے کے، بہت ظالم ہیں آپ۔ آئی ہیٹ یو ارزم ملک۔ رونے کے بعد وہ اپنی ہچکیاں قابو کرتی اس کے سینے پر مکے مارتی سوں سوں کرتی بولی۔ ارزم کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں میں اس وقت صرف محبت اور ٹھنڈک تھی۔ آئی لو یو ٹو مسز ارزم ملک۔ ارزم نے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار باندھا، اس کے کان میں محبت سے سرکوشی کی۔ ارزم نے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اب سکون سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے ارزم کا دل اس کی طرف سے نرم کر دیا، اور ارزم اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے وقت رہتے ارزم کی بدگمانی دور کی اور رملہ کو اچھے سے سبق سکھانے کا ارادہ وہ رکھتا تھا۔ رات کچھ مزید سرک گئی تھی۔ ارزم بیڈ پر لیٹا تھا اور زرویشا اس کے سینے میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ 2 مہینوں بعد آج وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ارزم اس کے ساتھ نارمل ہوا تو اسے سب اچھا لگنے لگا تھا۔ ارزم کی نظریں چھت پر تھی۔ زرویشا، خاموش کمرے میں ارزم کی آواز اٹھی۔ زرویشا نے کہا۔ شاید وہ پرسکون ہوتی نیند میں اتر رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ اسے یاد تھا زرویشا رملہ سے بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ کچھ نہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے جل گیا تھا، وہ اب غنودگی میں جا رہی تھی۔ ارزم حیران رہ گیا۔ تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ زرویشا کا دماغ اب نیند میں اتر رہا تھا۔ کچھ نہیں،
اماں نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں، اس سے سارے کام سیکھو اور اسے راضی کرو۔ نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں وہ بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کرتی سو گئی، مگر عظیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جانتا تھا درویشہ کچن میں زیادہ کام نہیں کرتی، مگر صرف عظیم کی خوشی کے لیے وہ کچن میں کام کرنے گھس گئی تھی اور ہاتھ بھی جلا لیا۔ عظیم کو دل کھول کر اس پر پیار آیا۔ اپنے سلوک پر ایک بار پھر سے ندامت ہونے لگی۔ آج اسے خود سے ہی گن آنے لگی تھی۔ وہ انجانے میں درویشہ کو تکلیف دے چکا تھا۔ عظیم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے گرد حصار مضبوط کیے، خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی فرصت میں اس نے رملا کو واپس اب روڈ بھیج دیا اور صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ کم سے کم حویلی آئے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ رملا کبھی بھی سدھر نہیں سکتی۔ اس کے جانے کے بعد ہی عظیم نے سکون کی سانس لی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ سارا ملک ہاؤس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا اور ناشتہ کر رہا تھا۔ سب یہیں موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک درویشہ کا دل بری طرح متلایا۔ وہ فوراً لاؤنج کے واش روم کی جانب آ گئی۔ عظیم کے ساتھ باقی سب بھی چونک کر سیدھے ہوئے۔ عظیم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ واش بیسن پر جھکی بری طرح کھانس رہی تھی۔ پھر کچھ سیدھی ہوئی، دوبارہ جی متلایا، وہ دوبارہ سے کائیں آنے لگی۔ عظیم نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ اپنا چہرہ دھو کر وہ کچھ سیدھی ہوئی، پھر ندال سی ہوتی اپنا چہرہ ٹاول سے صاف کرنے لگی۔ عظیم اس کی حالت پہ پریشان ہو گیا، فوراً اسے ساتھ لیے واش روم سے باہر نکلا۔ وہ عظیم کے اظہار میں چلتی واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی، مگر راستے میں ہی زبردست قسم کا چکر آیا اور وہ نڈال ہوتی گری، اور اس سے پہلے کہ اس کا وجود زمین بوس ہوتا عظیم کی باہوں میں ہی وہ جھول گئی۔ سرویشا آنکھیں کھولو۔ عظیم اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ عظیم کی گرجدار آواز پر سب کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حاتم، جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھا، اس نے پہلے درویشہ کا چیک اپ کیا، پھر کچھ بے چین ہوا۔ حاتم نے جلدی سے کسی کو کال ملائی، کال پر سنجیدگی سے بات کی، وہ واپس ان کی طرف بڑھا۔ اسے کمرے میں لے کر جائیں، لیڈی ڈاکٹر آ کر اس کا چیک اپ کرتی ہے تو پھر وہی اصل بات بتائے گی، ابھی میں شک کی بنا پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حاتم کی بات پر سب کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اٹھائے نا، اس نے عظیم کو دیکھ کر کچھ اونچے لہجے میں کہا۔ عظیم فوراً ہوش میں آیا، اسے اٹھا کر زوبیہ بیگم کے کمرے میں لے گیا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے کچھ پریشان تھے۔ عظیم مسلسل انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ درویشہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی اور اسے احساس بھی نہ ہو سکا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے کھلے اور لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ عظیم تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ زوبیہ بیگم بھی اٹھ کر ان کی جانب پڑی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عظیم کے لہجے میں اس وقت بہت ہی بے چینی تھی۔ ڈاکٹر کھل کر مسکرائی۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور عظیم ملک ساکت رہ گیا۔ آہستہ آہستہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور مشل جی جان سے مسکرائی تھی۔ عظیم کو جیسے یقین نہ آیا، پھر فوراً وہ اندر بھاگا۔ حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، پھر وہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ضروری باتیں ڈسکس کرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے سارے لاؤنج میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ واہ، میں خالہ بننے والی ہوں۔ مسل کی سرشار آواز پر اسلام کی مسکراہٹ کہہ رہی ہوں۔ مبارک ہو۔ او بھابھی، میں نانی بننے والی ہوں۔ نور بیگم کے تو گویا پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا بیٹھ پر اس کے پاس آیا۔ آج کا دن اسلام ملک کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اسلام اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ عظیم نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے درویشہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سارا جہان آباد تھا اور عظیم کی آنکھوں میں سارے زمانے کی خوشی تھی۔ درویشہ کی پلکیں حیا سے لرزی تھی۔ عظیم کو اس وقت اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اسے کمر سے پکڑے پوری قوت سے اس نے اپنے سینے سے لگایا اور درویشہ کا دل پسلیاں توڑے باہر آنے کو مچلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی خوشی کن الفاظ میں بیان کروں۔ پھٹتے جذبات سے اس کی آواز گیلی ہوئی تھی، لہجہ کانپا تھا۔ درویشہ کو یہ خوبصورت احساس پہلی بار محسوس ہوا تھا اور یہ احساس اتنا دلکش تھا کہ درویشہ کے پور میں خوشی اتری تھی۔ عظیم نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ سکون اور خوشی کی سرشار سی لہر سارے بدن میں دوڑی۔ درویشہ کو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی سنائی تھی۔ شکریہ مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، شکریہ مجھے سارے جہان کی خوشی دینے کے لیے۔ عظیم کا دل بھاری ہوا۔ درویشہ اس کی آواز میں خوشی کی ہر ایک رمق محسوس کر سکتی تھی۔ عظیم، بہت مشکل سے اس نے عظیم کو پکارا۔ حکم کرو جانے عظیم۔ وہ سرشار سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سانس لیتا ہوا بولا اور درویشہ کی آنکھوں کی نمی آنسو بھر کر بہنے لگی۔ مجھے بہت رونا آ رہا ہے، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ عظیم حیرت زدہ رہ گیا۔
बेचैनी से उसे देखा। रोना क्यों आ रहा है मेरी जान को? ये तो खुशी की खबर है। दरवेशा ने रोते हुए नफ़ी में सिर लाया। मैं कैसी मामा बनूंगी? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ ना, ऊपर से इतनी छोटी सी जान को कैसे संभालूंगी? मुझसे तो नहीं संभाला जाएगा। वो उलझ सी गई थी। अर्जुन उसकी उलझन समझकर गहरा मुस्कुराया। मेरी जान, तुम बहुत अच्छी मामा बनोगी। और तुम कितनी छोटी हो? 20 साल की तो हो गई हो। इतनी उम्र में तो काफ़ी लड़कियां माँ के ओहदे पर फाइज हो चुकी हैं, और हम उसे मिलकर संभाल लेंगे ना। अर्जुन ने उसे नरमी से समझाना चाहा। बस रोती हुई नफ़ी में सर हिला कर रह गई थी। नहीं ना, मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर आपको मुझसे इश्क कम हो जाएगा। अर्जुन उसके बचपने पर बस मुस्कुरा कर रह गया। तुम मोटी भी हो जाओगी तो तुम मेरी जान हो, और मेरे दिल की धड़कन ही रहोगी। मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। जरविशा को समझ ना आई, रोए या हंसे। कुछ पल वो खामोश रही। अर्जुन ने दोबारा अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। अर्जुन, उसे फिर पुकारा। उसने हंकार भरा। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुश होना चाहती हूँ मगर रोना आ रहा है। वो रहानसी हुई। अर्जुन ने नरमी से उसका चेहरा सामने किया, फिर उसके माथे पर लब रखे। जरविशा ने अर्जुन की शर्ट को मुट्ठियों में पकड़ा। अर्जुन उसकी होंठों पर झुका और जरविशा की आंखें पूरी खुल गई। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा ऊपर आ। तुम खुशी से रो सकती हो, इस बार रोकूंगा नहीं। अर्जुन ने उसका मान बढ़ा दिया। उसके रोने की वजह से सुर्ख होती नाक अपनी उंगली से हल्का सा दबाया। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई। फिर वो तश्कर से रोती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। अर्जुन मलिक इस वक्त खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। अगर खुशी इतनी खूबसूरत होती है तो अर्जुन को हमेशा खुशी चाहिए थी। अर्जुन, कुछ मिनट बाद उसने दोबारा अर्जुन को मुखातिब किया। बोलो जाने अर्जुन। अर्जुन ने उसके कान की लो पर लब मिस किए। मुझे आपसे कुछ कहना है। सूसू करती उसने अपने आंसू साफ किए। सुन रहा हूँ। अर्जुन ने सर को हल्का सा खम दिया था। आई हेट यू अर्जुन मलिक। वो इसके सीने पर मुक्का बरसाती उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। अर्जुन का छत फाड़ कहका कमरे में चार दीवारी में गूंजा था। आई लव यू टू मिसेस अर्जुन मलिक। अर्जुन ने उसके कान में सरगोशी की थी। वो हमेशा की तरह अपना फेवरेट डायलॉग बोलती अब पुरसुकून हो गई थी। अर्जुन ने उसके गिर्द हिसार मजबूत किया और गहरी सांस भरी। उसकी ज़िंदगी की बहारें उसके पास आ गई थी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। हसद उस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब आपको अंदर से वो बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देता है। कभी भी किसी भी इंसान को गलत समझो, इसे जज किए बगैर खुद पर राय कायम नहीं करनी चाहिए। अगर रमला चाहती तो सुकून से अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती थी। शादी होने के बाद भी उसकी सुई अभी तक मशल को बर्बाद करने पर अटकी थी। हालांकि मशल एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी, और उसे बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद भी बर्बाद होगी और खुद एक बच्चे की जान लेना चाहती थी। तो खुदा ने उससे उसका बच्चा छीन लिया। इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान को कभी भी हसद नहीं करना चाहिए, ये आप ही को नुकसान में डालता है।